نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ اب آپ نے لکھا کہ جنک فوڈ کی عادت ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو عادت تو ختم ہو جائے گی، پہلے میں بتا دوں کہ اس کے لیے پہلے روح میں پاکیزگی پیدا کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ کہ جو کھانا آپ کی نانی، آپ کی دادی، آپ کی ساس، آپ کی بیوی، آپ کی ماں، آپ کی بہن بیٹی پکا رہی ہے، کیا بازار میں کھانا اس پاکیزگی، طہارت و تقدس کے ساتھ پکایا جاتا ہے؟ جو گھر میں کیئر کی جاتی ہے کہ مسالہ اچھا ہو، اصلی ہو، خالص ہو، اور کو دیسی گھی سے یا سرسوں کے تیل سے پکایا جاتا ہو، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو مصنوعی کیمیکل، بلیچ اور کاسٹک والوں نے کچھ لوگوں کو پیمنٹ کر کے سرسوں کے تیل کی برائیاں شروع کروا دیں تاکہ آپ اصلی تیل سے دور ہٹ جائیں اور آپ گھٹیا ترین کاسٹک اور بلیچ والے تیل کھانے پر آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو اس کی مارکیٹنگ ہو گئی کہ سرسوں تیل کی برائی، دیسی گھی کی برائی، ٹھیک ہے؟ سرسوں تیل آپ بند کر دیں، کاسٹک اور بلیچ سے صاف ہوئے ہوئے تیل کھائیں، اس کی پیڈنگ ہوئی اور بے شمار لوگ اس میں بکے اور انہوں نے سرسوں تیل کے خلاف بیانات داغ دیے۔ اسی طرح مصنوعی گھی کی مارکیٹنگ، جو کہ وہ بھی بلیچ اور کاسٹک سے واش ہوتا، تیار ہوتا ہے، جب اس کی مارکیٹنگ کرنی تھی تو دیسی گھی کی برائی کی گئی کہ دیسی گھی سے کولیسٹرول ہوتا ہے، فلانا ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے۔ تو مطلب آپ دیسی گھی چھوڑ دیجئے جو اصلی اور اللہ کا بنایا ہوا ہے، آپ جناب علی کیمیکل، کاسٹک اور بلیچ والا گھی کھائیے، بناسپتی گھی، مصنوعی گھی کہہ لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح جو اصلی مکھن آپ کھاتے تھے اس سے جناب ہٹا دیا گیا کہ یہ دل کے لیے نقصان دہ ہے اور اس سے کولیسٹرول ہوتا ہے، اس سے آرٹریز بلاک ہوتی ہیں، تو آپ مارچرین کھائیے، مصنوعی گھٹیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ محنت کی جاتی ہے، سرمایہ دارانہ طبقہ اس قسم کی محنت کرتا ہے، آپ کو اپنے والدین کی منتخب شدہ چیزوں سے کاٹ کے اپنی فرضی گھٹیا اور مصنوعی چیزیں کھلانے پر آ جاتا ہے۔ آپ نے بات کی جنک فوڈ کی، جنک فوڈ آپ کو پتہ ہے کہ کیسے بنتا ہے؟ ذرا آپ ڈیپ میں جا کے اس کی ویڈیوز دیکھنا پسند کریں تو دوسرے دن سے جنک فوڈ کھانا بند کر دیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جنک فوڈ کس طرح کھا لیتے ہیں؟ جنک فوڈ کا ترجمہ کیا ہے؟ جنک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کچرا۔ مطلب اگر آپ پڑھے لکھے باپ کے، ایک شریف ماں باپ کی اولاد ہو کہ آپ کچرا کھا رہے ہیں تو تھوڑی سی شرم تو آپ کو ویسے بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایک ماں اتنی محنت سے کھانا پکاتی ہے، اتنی احتیاط سے، پاکیزگی سے، طہارت سے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس ماں کے کھانے کو آپ اگنور کر دیں، آپ بولیں میں بازار سے فلانا جنک فوڈ کھا کے آ گیا ہوں، تو اپنی نانیوں کو، دادیوں کو، ساس کو، ماں کو، بیوی کو، بہن کو، بیٹی کو آپ مار رہے ہو، کچل رہے ہو ان کو نفسیاتی طور پر، ان کی ناقدری و تحقیر کر کے کہ آپ نے کیا پکایا؟ میں تو فلانا کچرا کھا کے آیا ہوں۔ ابھی جنک فوڈ کو اردو میں کچرا ہی بولتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا دل بجھنا شروع ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جو ایک ذائقے کی شکتی، شمتا دی تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اپنے گھر والوں کی، اپنی خواتین کی، ماؤں کی، بہنوں کی، بیویوں کی، بیٹیوں کی، ساس کی، ٹھیک ہے نا، ناقدری بند کر دو، توبہ کر لو، ایک اچھے انسان بن جاؤ، تو جنک فوڈ آپ خود بند کر دو گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جنک فوڈ میں ایک تو زیادہ تر میدا استعمال ہوتا ہے، میدے کا مطلب ہوتا ہے پیور کولیسٹرول، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں جناب تیز مسالہ جات تاکہ آپ کو چٹپٹا لگے، اس کا مطلب ہوتا ہے پیور السر اور ایچ پائلوری اور بواسیر، ٹھیک ہے؟ پھر یہ چیز بڑھ گئی تو پیور کینسر، ٹھیک ہے؟ اور میدے کی بنی ہوئی چیز جہاں پہ آپ کو کولیسٹرول بڑھاتی ہے، بلغم بڑھاتی ہے، وہاں پہ وہ چیز آپ کو نامرد بھی کر دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک درخت ہے وہ 6 فٹ بڑا لیکن ہلے جا رہا ہے، ڈھیلے جا رہا ہے، کھڑا ہی نہیں ہے، مرا ہوا درخت، تو اس کی کیا ویلیو ہے؟ پاؤں کے نیچے آ جائے گا، کچل کے رونتے ہوئے کوئی چلا جائے گا۔ درخت تو وہی ہوتا ہے نا جو سیدھا کھڑا ہوا ہو، جب وہ اس قابل ہی نہیں رہا تو پاؤں تلے رون دیا جائے گا، کب؟ جب اس کی اپنی زندگی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح میدا کھانے سے آپ کا صرف بیڑا غرق ہی ہوتا ہے۔ تو جتنا بھی جنک فوڈ ہے وہ اس کا میدے کی بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کا کولیسٹرول بڑھائیں گی، بلغم بڑھائیں گی،
آپ کو لوز باڈی بنائیں گی، آپ کی گرپ، مسکولر پاور ختم ہو جائے گی۔ دوسرا اس کا مرچ مسالے کی تیزی آپ کو السر دے گی، تھائرائیڈ دے گی، ٹھیک ہے، آپ کو ایون کہ ایچ پیلوری دے گی، بواسیر دے گی، کینسر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ پر ہے کہ آپ کے والدین نے جو پیٹ کاٹ کر آپ کو پالا پوسا جوان کیا، تو آپ بدلے میں ان کو اتنے سارے مرض دے کر اور بے اولادی دے کر اور کینسر دے کر آپ ان کو بدلے میں کیا دے رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو جب جنک فوڈ کھائیں گے تو یہ سارا ہونا ہے، ٹھیک ہے، باضابطہ پیمنٹ کی جاتی ہے لوگوں کو، تو وہ آپ کی اصلی حقیقی اور باپ دادا نانا دادی کی چیزوں کی برائی کر کے مصنوعی چیزوں کی طرف آپ کو راغب اور مائل کرتے ہیں، وہ بکاؤ ہوتے ہیں۔ تو ایسے بکاؤوں پر لعنت بھیج دیجئے جو کہ آپ کے والدین نانی دادی کے نسخے کو غلط قرار دیتے ہیں اور اپنی گھٹیا مصنوعی چیزوں کو اچھائی کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں۔ اپنے لوٹ آؤ اپنی سچائی کی طرف، لوٹ آؤ ورنہ لٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ جب نانی دادی کے نسخے پہ تھے نا آپ، تو پکی 4 شادیاں کھلے عام اور 4 شادیاں آف شور، 8 شادیاں اور 18-20 بچے آپ کے گلی میں کھیل رہے ہوتے تھے۔ جب سے آپ نے نانی دادی کے اور ماں کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے نسخے بند کیے، 1.5 بچہ نہیں ہو رہا آپ کو، ایک شادی کی ہمت نہیں ہو رہی، ٹانگل۔ ایک صاحب سے میں نے بولا شادی کر لو، تو کہنے لگے مجھے تو مما سے شادی کی بات کرتے ہوئے میری تو ٹانگیں کپ کپاتی ہیں۔ تو جب مما سے بات کرتے ہوئے ٹانگیں کپ کپاتی ہیں تو بیوی کے آگے تو جا کے بے ہوش ہو جاؤ گے، ہیں جی۔ تو جب تک ماؤں کے کھانوں کے پر تھے تو آپ کے 18 بچے ہو رہے تھے، جب تک اصلی دیسی گھی اور سرسوں کے تیل پہ تھے آپ کے 12 بچے ہو رہے تھے۔ جب سے آپ نے ماں باپ کی نانی دادیوں کے اصلی چیزیں چھوڑی اور مصنوعی چیزوں پر آ گئے، خوشنما ڈبہ، خوشنما ماڈل، اتنی پیاری سی بچی، وہ کہی تو ڈالنس لیا تو کام بنا۔ ابے بھائی سچ پر آ جاؤ، ڈالرز لے لو، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے گھر میں، اس کا میں منع نہیں کر رہا، مطلب ہے کہ مصنوعی چیز جو ہے وہ چھوڑ کر سچائی پر آ جاؤ۔ ڈالن تو فریج ہوتا ہے نا، وہ تو ہونا ضروری ہے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب علی وہ کہتی ہیں میں نے یہ تیل لیا تو زندگی بن گئی، وہ تیل لیا تو میں اپنی بچوں کی کیئر کرتی ہوں فلانے مصنوعی گھی سے جو کہ خالص کاسٹک اور بلیچ سے بنا ہوا۔ ابے ماں پاگل ہے، ماڈلنگ کے تو نے پیسے لے لیے لیکن نسلیں برباد کر گئی۔ تو نسل آباد اسی وقت ہوگی جب آپ لوٹو گے اپنی نانی اور دادی کی طرف، جو کہ آپ کو یا سرسوں تیل میں کھانا پکاتی تھیں یا دیسی گھی میں یا گھر کے مکھن سے آپ کو پراٹھے کھلاتی تھیں۔ سچائی پر لوٹ جاؤ ورنہ لٹ جاؤ گے، ٹھیک ہے، لٹ جاؤ گے اور جتنا کماؤ گے سارا دوائیں کھانے میں، آپریٹ کرانے میں نکل جائے گا، دل کا بیڑا غرق ہوگا، معدے کا بیڑا غرق ہوگا، سب کچھ کا بیڑا غرق ہوگا، اور جو ہتھیار خاص ہوتا ہے وہ تو کسی کام کا ہی نہیں رہے گا۔ تو شادی بھی نہیں ہوگی تو پھر بچے بھی نہیں ہوں گے، تو پھر بول دینا کہ حکیم لوگ یہ چیزیں بیچتے ہیں، حکیم لوگ وہ چیزیں بیچتے ہیں۔ جو پہلے آپ نے جنک فوڈ کھا کے اپنا بیڑا غرق کیا، وہ کسی حکیم نے کہا تھا کہ جنک فوڈ کھاؤ؟ ہیں حکیم صاحب تو اتنی مہنگی دوا دیتے ہیں، حکیم بیچارہ بھی جڑی بوٹیاں خرید کے لاتا ہے نا، خود خرید کے لے آؤ، سارے نسخے کتابوں میں لکھے ہوئے، نیٹ پہ لکھے ہوئے، خود لے کے بنا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کرا کرو حکیم صاحب نے بڑا مہنگا نسخہ دیا، لیکن ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ، حکیم صاحب سے بھی، ان کی دواؤں سے بھی، اور اس کی مہنگائی سے بھی، اس کے نسخے سے بھی، کہ جنک فوڈ آپ کھانا چھوڑ دو، آپ نانی دادی کے سچے نسخوں پر آ جاؤ، تو بیکار کے سارے خرچوں سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب جو کہ ہم سے دوا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم سے دوا کے حصول کے خواہش مند ہیں، تو میں نے اپنے ہر ویڈیو کے نیچے یہ لنک ڈالا ہوا ہے، لنک ڈال رکھا ہے، موبائل نمبر ڈال رکھا ہے 0331200988، ٹھیک ہے۔ تو اس نمبر پہ رابطہ کر کے آپ جو بھی حکم کرتے ہیں، جو بھی دوا طلب کرتے ہیں، یا تو اس لنک کے تھرو ڈائریکٹ یا پھر اس نمبر کے تھرو میسج کر کے گھر بیٹھے پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں آپ کو دوا علاج مل جاتی ہے۔